بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، حق و باطل کی جنگ روز اول سے جاری ہے، جس کی مختلف صورتیں ہر دور میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور انہی صورتوں میں سے ایک صورت جو ہے وہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر بھی ہے۔ آج 18 رمضان المبارک ہے اور یہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن یہ عظیم معرکہ ہوا۔ صبر و استقلال اور توکل کے اعلیٰ پیکر اہل ایمان تائید الہی کی بدولت اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب و کامران فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں مسلمانوں کی اس میدان میں جو حالت تھی، اللہ نے اس کی تصویر کشی کی ہے۔ وہ منظر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یاد کرو وہ بدر کا مقام۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ رب العزت نے بدر کے دن تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، کچھ نہ تھا تمہارے پاس۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ، کتنے زبردست یہ جملے ہیں۔ جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اللہ کی فتح اور اللہ کی مدد نے آ لیا تم کو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے یہ تمہیں فتح اور یہ اللہ کی رحمت کیوں ہوئی؟ تاکہ تم اللہ سے ڈرو کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابیوں کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ گفتگو ہے، اللہ اس کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اے محبوب، جب تم مسلمانوں سے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تم یہ فرما رہے تھے مسلمانوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اپنے لشکر کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے، کہ چند لوگوں کا لشکر ہے اور مصطفیٰ کریم یہ بتا رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، اللہ تمہاری مدد کرے ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3,000
فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے اتار کر. اور پھر فرمایا بلا ان تصبروا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا. اب اللہ رب العزت جواب دے رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت 3000 لشکر کے ساتھ، وہ جو فرشتوں کا لشکر ہے اس کے ساتھ تمہاری مدد کرے. اب اللہ رب العزت جواب دے رہا ہے بلا کیوں نہیں، میں ضرور مدد کروں گا. ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اور اگر ایک دم تم پہ حملہ ہو جائے، یأتوکم من فورہم، فوری طور پہ تم پر حملہ ہو جائے، ھذا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکۃ مسومین، تو اللہ رب العزت 5000 فرشتوں کو بھیج دے گا جو تمہاری مدد کو آ جائیں گے. اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. کہ انسان اپنے اندر بدر والی فضا پیدا کرے تو اللہ رب العزت کی نصرت آ ہی جاتی ہے. اللہ کے رسول کی پیروی کو اختیار کرے تو اللہ کی نصرت آ ہی جاتی ہے. فرمایا استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو اللہ رب العزت نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. انی ممدکم بألف، ہزاروں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے فتح و نصرت تمہاری طرف بھیج دی. اور جو قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں اس کی تصویر کشی کی ہے. اس بے سر و سامانی کو دیکھ کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی اللہم انہم حفات فاحملہم، اے اللہ انہم حفات، یہ بڑے پیادہ لوگ ہیں، سواری نہیں ہے، فاحملہم، تو انہیں سواری عطا کر. اللہم انہم غرات، آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، 1 منٹ کے لیے وہ تصور کیجئے، اس وقت کو اپنے تصور میں لیجئے، پھر دیکھیے کہ کیا آپ محسوس کرتے ہیں. فرمایا اللہم انہم غرات، اے اللہ یہ لوگ بوسیدہ لباس ہیں، ان کے پھٹے ہوئے لباس ہیں، ان کے انہم غرات، پھٹے ہوئے لباس ہیں، فکسہم، انہیں لباس عطا کر. اللہم انہم جیاع، آج ہمارے پاس طرح طرح کے کھانے ہیں، کسی بھی جگہ پہ، کسی میں گھر میں، کسی بھی دسترخوان پہ چلے جائیں، کھانے کے بعد بھی 2 4 5 بندوں کا کھانا بچ جائے. مسجد کی مثال لے لیجئے، 10 بندوں کا کھانا بچ جاتا ہے. وہ بھی رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن ہے. تصور کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ اللہم انہم جیاع، اللہ یہ بھوکے، شکم میں کھانا نہیں ہے، فاشبعہم، اے اللہ تو انہیں سیر فرما دے، تو انہیں کھانا عطا کر دے. یہ تھی بے سر و سامانی کی کا عالم. جب اللہ رب العزت تستغیثون ربکم انی ممدکم، جب تم اللہ رب العزت سے دعا مانگ استغاثہ کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، خستہ حالت میں تھے تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ، اللہ نے تمہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں مدد عطا کی. اور پھر دوسری جگہ پہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ بدر کے روز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ ان کی تعداد کم و بیش 1000 تھی، اور آپ کے اصحاب کچھ روایات میں 319 اور کچھ کے مطابق 313 تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیلا کر اللہ رب العزت سے دعا کی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم انکا ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اللہ اکبر، بڑی جامع دعا ہے کہ اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا اسے پورا کر دے. الہی
جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما دے، اور اگر یہ اہل اسلام کی اس جماعت کو اگر ہلاک کر دیا گیا، اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ جماعت ہلاک کر دی گئی، من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، تو زمین پر کوئی بھی تیری عبادت کے لیے نہیں بچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کو دیکھو، تو پھر اللہ رب العزت تستغیثون ربکم، تم اللہ سے استجابہ، اللہ سے تم دعا مانگ رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ وہ کہتے ہیں نا جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر آئے، آپ کی کندھوں سے چادر نیچے گر گئی، اٹھا کے چادر رکھی، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے ساتھ آپ کا استغاثہ کافی ہو گیا، اللہ رب العزت آپ کو ضرور نوازے گا۔ اس وقت یہ آیات مقدسات نازل ہوئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کو، اللہ رب العزت نے لشکر اسلام کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اور ایک جو احباب، جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ ان علی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأہل بدر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بدر کے لیے، اصحاب بدر کے لیے فرمایا، فلعل اللہ اطلع الی اہل بدر فقال، کہ اللہ رب العزت نے اہل بدر کی طرف توجہ فرمائی، جو صحابہ بدر میں شریک تھے توجہ فرمائی، فقال، اور فرمایا اعملوا ما شئتم، تم اب جو چاہے کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی، اللہ نے جنت تمہارے لیے واجب کر دیا۔ اور دوسری جگہ ایک اور حدیث کی روایت ہے، الفاظ ہیں، او فقد غفرت لکم، کہ یا میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ حضرت رفاع بن ابی رافع فرماتے ہیں، وکان من اہل بدر فجاء جبریل الی النبی، سبحان اللہ، کیا مقام ہے اصحاب بدر کا۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، فقال ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ جو صحابی، بدری صحابی ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں شرکت کی، دریافت کیا کہ آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں۔ ما تعدون اہل بدر فیکم قال من افضل المسلمین، کہ ہم مسلمانوں میں انہیں سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو پتہ ہے جبریل نے آگے سے کیا جواب دیا، فرمایا او کلمۃ نحوها وقال وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرمایا جو فرشتے بدر کے دن جنگ میں شریک ہوئے، ہم فرشتوں میں انہیں سب سے افضل گردانتے ہیں۔ مسلمانوں میں، حضور کی صحابہ میں، جو صحابی بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک تھے، قیامت تک ان کا مقام سب سے افضل ہے۔ اور جبرائیل فرماتے ہیں کہ جو فرشتے بدر کے میدان میں آپ کے لشکر کے ساتھ شریک تھے، ہم فرشتوں میں انہیں سب سے اعلیٰ گردانتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے عطا کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم میں بھی وہ بدر کی فضا اور اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں میں بھی اللہ رب العزت بدر جیسا جذبہ عطا کرے۔ دین اسلام کی ان تعلیمات پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، سنتے عطا فرمائے۔